وتربصوا إنا معكم متربصون قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب التکریم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن انسان کے لیے اس جہان کی زندگی گزارنے کا حتمی ایک پیغام ہے۔ یہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ایک خوبصورت نظام ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کا آفاقی اور ابدی اعلان ہے، اور انسان کی اس جہان کے بعد کی تمام زندگی، جتنے جہان ہیں، وہ قبر کا جہان ہے، حشر کا جہان ہے، پل صراط کا مقام ہے، یا جنت یا دوزخ کا جو نظام ہے، اس سب پر اس کا اثر ہے۔ یعنی ہماری اس جہان کی زندگی میں جب اس جہان سے بندہ گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ جہان ہی چھوڑ جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ نظام جو ہے، اس کے اثرات اس کو تمام جہانوں میں اس کو سہنے اور برداشت کرنے پڑتے۔ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اگلے جہانوں میں بھی اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا یہ پیغام ہے۔ اس سے صرف نظر کر کے اس کو یکسر نظر انداز کر کے انسان جو زندگی بھی یہاں گزارتا ہے
اس زندگی کا انجام اگلے جہانوں میں اور اس جہان سمیت بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ جو ہے یہ اس کا زیادہ حصہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، جب مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، جزیرۃ العرب پر بھی اسلام آ گیا تھا۔ طائف جو بہت بڑا ایک قریش مکہ کا گڑھ تھا، اور وہ بنو ثقیف اور حوازن کا صدیوں سے مستقر تھا، جو حضرت ہود علیہ السلام کے وقت سے آباد آ رہا تھا، وہ بھی فتح ہو گیا۔ وادی اوتاس میں اور حنین کے مقام پر اور طائف کے قلعے کے باہر بڑا گھمسان کا رنگ پڑا۔ عجیب و غریب اس کے احوال ہیں، وہ پہلے گزر گئے۔ اب ہر ایک کو قدر اطمینان تھا کہ اب کم از کم جزیرۃ العرب میں کوئی ایسی قابل ذکر مزاحمت نہیں ہے، اور 9 سال کی بھرپور مجاہدانہ اور جہاد پر مبنی زندگی کے نتیجے میں اب خدام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون تھا، کیونکہ روم کی جو سرحد سے شہر تھے، ان کے جو باشندے تھے تجارتی لوگ، وہ مدینہ شریف سے تجارت ان کا مرکز تھا۔ زیادہ تر وہ زیتون اور کھجور کی بزنس ہوتا تھا آپس میں۔ روم کے جو تاجر تھے وہ وہاں سے زیتون اور انجیر لاتے تھے، اور مدینہ شریف سے مختلف قسموں کی اعلیٰ پائے کی کھجوریں لے جاتے تھے، اور اس کا یہ تجارتی نظام تھا۔ تو ان دنوں جب وہ روم کے تجارتی قافلے آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ تبوک کے نزدیک بارڈر پر تو شاہ روم نے لاکھوں کی تعداد میں فوج جمع کر رکھی، اور وہ تو کسی لمحے بھی مدینہ پر حملہ کرنے والا۔ ادھر جو ماحول تھا، چونکہ زیادہ زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کے باغات تھے، اور تقریباً اپریل کا مہینہ تھا، فصلیں یہاں پک کر تیار ہوتی ہیں، ہر ایک کی امید تھی۔ لوگوں کا نفسیاتی ذہنی طور پر یہ خیال تھا کہ جتنی اب اس جزیرۃ العرب میں کفار کی مزاحمت کی طاقت تھی، اس کو ہم نے اب مزاحمت ختم کر دی ہے۔ تو قدرے آدمی ذرا ذہنی طور پر ایک بات کہ، اور پھر وہ کہتے تھے کہ 9 سال کی اتنی جنگیں لڑ کر غربت آ گئی ہے بہت، تو چلو اس سال اب فصلیں بھی اچھی ہیں اور آنے والی ہیں۔ تو وہ سارے اس انتظار میں، اس خیال میں تھے کہ اچانک یہ خبر آئی کہ جی وہ تو شاہ روم جو ہے اس کی فوجیں آ گئی بارڈر، اور پتہ یہ چلا کہ اس نے 1 سال کی اپنے سپاہیوں کو تنخواہیں ایڈوانس دے دی ہیں، اور وہ سارے پوری طرح لڑنے مرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اور یہاں جو منافقین رہتے تھے یہودی، ان کے ساتھ بھی شاہ روم کی اندر خانے سیٹیں گئے، یہاں سے یہ حملے کریں گے، ادھر سے وہ کریں گے، درمیان میں مسلمان آ جائیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے جنگی حکمت عملی جو اپنائی وہ بڑی دور رس تھی، بہت زبردست۔ آپ نے ارشاد فرمایا بجائے اس کے کہ ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں شاہ روم کا کہ اس کی فوج آئے اور پھر ادھر کسی میدان میں ہم ان کے ساتھ لڑیں، تو ہم اس دفعہ جہاں وہ موجود ہیں بارڈر پر جا کر ان سے لڑائی کریں گے، انہیں کے ایریا میں لڑائی، لہٰذا آپ نے کوچ کا حکم دے دیا۔
جب کوچ کا حکم دے دیا تو بڑا صحابہ جیسے پہلے تیار ہوتے تھے بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں اپنا اللہ کے نام پر سارا کچھ وقف کر رکھا تھا، وہ تیار ہو گئے۔ جن کے دلوں میں چور تھا، اب ان کے جو حال تھے اللہ نے وہ یہاں بیان کروائے۔ وہ کیا تھے؟ عجیب و غریب تھے۔ اصل میں یہ واقعات تو آج 1445 ہے، 9 سال بیچ میں سے ہجری کے نکال دے، 1436 سال پہلے کی بات، مگر لگتی تو ہے یہ آج ہمارے دلوں کے روگ ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ روگ وہی ہیں پرانے۔ ہم ذرا آج کل بڑے جدید قسم کے مسلمان ہیں، ہم ذرا ترقی پسند لفظ استعمال کرتے ہیں، لبرل، تو وہ سیدھے سیدھے تھے، وہ منافق کہہ دیتے، وہ یہ ذرا ملفوف الفاظ وہ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے قرآن کریم میں بھی انہیں منافق کہا ہے۔ اگر آج کے دور میں نازل ہوتا تو شاید وہ بھی لبرل لفظ استعمال کرتا۔ یہ لبرلزم جو ہے نا، یہ اصل میں اسی منافقین یہود کی ایک ملفوف اصطلاح، عجیب و غریب۔ پیچھے سے یہ سارا ہم کرتے آ رہے ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے بیان کا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ پچھلی جو آیتیں ہیں، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تو کوئی اچھائی، اچھی خبر مسلمانوں کے حق میں ان کے فائدے کی کوئی صورت حال ہوتی تو تسؤہم، انہاں دی ماں مر جا، کہ اسلام جو ہے اس کو فتح ہو رہی ہے، صحابہ کبار جو ہیں وہ سرخرو ہو رہے ہیں، اور دین اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، تو وہ تسؤہم، انہیں سمجھو بھائی انہاں دے گھر ست ہو رہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، جب کسی مصیبت یا ابتلا میں مسلمان پڑ جاتے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو وہ کہتے دیکھا یہی تو ہماری اینٹیسپیشن تھی، یہی تو ہمارے خدشہ تھا، یہی تو ہم انہیں سمجھا رہے تھے۔ اور بھائی گرمی کا موسم ہے، فصلیں تمہاری تیار ہیں، تجارتی قافلے آ رہے ہیں، تجارت کا ماحول بن رہا ہے، تو توانو شوق جہاد دا چڑھ گیا اٹھی کے چٹور پر۔ یہ کیا ہوا؟ وہ یہ لبرلزم، وہ جو کہتے ہیں نا اسلام میں بڑی وسعت ہے، وہ نام یہ لیتے اندر خانے چور، منافق، دین کی عظمت سے عاری، کفر کے پجاری، احکام ربانی سے فراری، اور اللہ کے دین کی عظمت سے عاری۔ یہ لبرلزم ہے، ان کا یہ تھا۔ تو جب یہ تمہیز چلتی، ادھر سے منافقین کے استدلال ہوتے لبرلزم کے، ادھر صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان ساریاں اور فداکاریاں ہوتی، تو غزوہ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، تو جو انہوں نے تربص کیے، جو قرآن نے لفظ استعمال کیا تربص، تو صحابہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ یہ لبرل جو ہے نا طبقہ، اس کو یہ جواب دیں،
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، جو ہم کر رہے ہیں نا، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہماری پالیسی ہے، جس پر ہم چل رہے ہیں، اس میں سے ہمیں گھاٹا کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ بظاہر تو وہ کہتے تھے جی دیکھو گرمی کا موسم پیچھے آیا کہ آپ قل نار جہنم اشد حرا لا تنفروا فی الحر، وہ کہتے تھے وہ بھائی موسم در دیکھو، اتنی شدید گرمی، ریگستان کا سفر، لمبی مسافت، اور اگر سے ابھی تک تو تم قریش میں آپس قبائلوں کی لڑائیاں ہوتی رہی، اب تو ایک فل فلیج آرمی، اس سے کیا لڑو، کیوں لڑو؟ یہ آج کا منافق طبقہ بھی یہی کہ وہ امریکہ سے، وہ روس سے تم لڑ لو، یہ ہو جائے۔ امریکہ تے روس دا جڑا بندوبست نال دے ملک جو ہویا ہے وہ دنیا ڈٹھا نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا کے ریکارڈ پر ہے، وہاں لبرلزم کی بات کرو نا، ہوں جا کے وہاں تمہیں سمجھائیں گے بھائی لبرلزم ہوتا کیا۔ یہ حقائق ہیں ٹھوس، اللہ نے پوری دنیا کے آج کے بھی سارے جدید ترین جو زمانے کے اندر بہت بڑے دونوں ملکوں کی فوجی قوت اور طاقتیں اور لیزی کٹر بم اور پتہ نہیں کیا کیا، کیڑے کیڑے جہاز تھے، کیڑے کیڑے میزائل کیے گئے، وہ بیٹھے، ملک چل رہا، گئے سب بھاگ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں یہ بتائیے کہ حالات جیسے بھی ہیں ہم فائدے میں ہیں، دو میں سے ایک بھلائی ہمارے لیے مقدر ہے۔ قل هل تربصون، تم یہ خیال کرو، یہ تمہیں امید ہونی چاہیے، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے، بنا الا احدى الحسنيين، دو جو نیکیاں ہیں، بھلائیاں، اچھائیاں ہیں، اس میں سے ایک تو ہمارے ہے ہی ہے۔ کیا ہے؟ اگر ہم جاتے ہیں اور ہم صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں تو شہادت ہمارا مقدر ہے۔ شہادت کوئی تھوڑی بلائی، تھوڑا ہی نہ ہو۔ اور اگر ہم واپس آتے ہیں تو غنائم اور اجر ہمارا منتظر، جاتے ہیں اور کھیت رہتے ہیں تو شہادت اور جنت ہمارے لیے، اور اگر ہم واپس آتے ہیں تو غنیمت اور اللہ کی طرف سے انعام ہمارے لیے۔ ہمیں تو دو میں سے ایک چیز ملے گی۔ ہوں تو اپنا لبرلزم دے سارے کیا لڑا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ اگر تو میرے نام پر نکلتے ہو اور آگے دنیا کی بڑی سپر پاور ہی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کے دین کی عظمت کا تقدس، پاسبانی، نیک جذبہ، اتباع سبحانی اور رضائے سنت جاویدانی، اگر یہ تیرے دل کے اندر خزانہ موجود ہے تو تجھے دو میں سے ایک بھلائی تو ہوگی۔ یا تو تم شہید ہو جاؤ گے تو شہادت اور جنت تیرا مقدر ہوگا، اور اگر واپس آ جاتے ہو تو اللہ کی طرف سے انعام اور غنائم تیرے ہیں۔ لبرلزم کو یہی جواب، اور یہی جواب ہے ابدی قرآن کا کلیہ۔ اب اس کے مقابل ہم کیا، وہ اللہ کہتا ہی نہیں کہ ہم تمہارے بارے میں کیا امید رکھتے ہیں، تربص ہے ہمیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہمیں بھی تمہارے بارے میں صاف پتہ ہے، تمہارا بھی دو میں سے ایک انجام تو ضرور ہی ہوگا۔
تمہارا بھی انجام ہمیں پتا ہے۔ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، بعذاب من عنده، یا تو تم آؤ گے نا سامنے اور مجاہدین سر بکف کھڑے ہیں تمہارے انتظار میں، اور اللہ کی طرف سے عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی وہاں موجود ہیں، تو اللہ کرے ایسا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو تواڈے واسطے تو اللہ دا عذاب تیار ہے، یہ ہمیں بھی پکا پتا۔ تمہارے لیے تو تم عذاب اللہ کا مقدر ہے، جو مرضی کر لو، یا تو اللہ کی طرف سے عذاب من عنده ہی، یا تو اللہ تمہیں خود کوئی ایسا عذاب دے گا جیسے وہ دیتا آیا ہے، او بِأَيْدِینَا، تو یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو تمہارے لیے عذاب ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوں گے، ہماری تلواریں ہوں گی، ہمارے نیزے ہوں گے، ہماری للکار ہوگی، اور تمہارے سر ہوں گے۔ یا تو اللہ اپنی طرف سے کوئی عذاب دے دے گا، تو یا او بِأَيْدِینَا، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلائے گا، تو آڈے مقدر چیئے کوئی لکھی پئی یہی چھوڑ لو۔ لبرلزم کا یہ جواب، لبرلزم ساری قوم کی نوجوان نسل کو اڑا کر رکھ، اللہ کے دین کے معاملے میں ہمارے اندر اتنے خدشات، اتنے تحفظات، اتنے خطرات اور اتنے مہلک اثرات سے ہمارا دل و دماغ بھر جاتا ہے، وہ گھر سے نکلنا ہی مصیبت۔ تھے کی ہونا ہے، راتی کیویں رواں گے، ٹھنڈ بڑی ہوئے گی، شہری لے وضو کیویں کریں گے، پچھوں کی بڑھے گا، بڑے بڑے بزنس کم سن آج شام لے نہ کہ ادھر آ جاؤ، یہ ہمارے منافقانہ حساب ہے۔ وہ بڑے منافق ہوتے تھے، ان کے منافق، وہ منافقت کا معیار ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، وہ ذرا اچھے پلیئر تھے، ہم بھی گھٹ نہیں ہیں، ہم بھی ہیں اپنی طرف سے فل پلیئر، مگر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام دا بھی کوئی کلمہ کوئی یہ بھی رہے، اور باقی کوئی ککھ بن کے دورہ نہ کرنا پوے تو سارا کچھ عطا ہو جائے۔ ہم بھی چاہتے تو یہی۔ کون ہے آج جو اس ماحول میں صرف اللہ کے پاک نام کے جھنڈے کو بلند کر کے طاغوت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کا ابطال کر کے محض اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ کی اتباع کے جذبے سے اسلام کی بات کرتا ہے؟ ذرا نظر دوڑا کے دیکھ، غیر جانبداری سے آپ دیکھ لو آج کون اللہ کے دین کی اعلیٰ کلمت اللہ کی بات کرتا ہے، کون؟ سب کے تحفظات۔ مجھے اگلے دن ہماری کالونی کے لیے لبرلزم کے شاہکار ہستی میں سے ایک بتا رہا تھا، یہ کیا ہے یہ کہتے کہ ان میں کیا آپ کو نقصان رہتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، 1800 پہ پتہ نہیں کتنے مفتیان کرام نے اس پر فتویٰ دے دی، بھئی اسلام ٹھیک ہے، نظام ٹھیک ہے، آئین ٹھیک ہے، جو پاکستان میں قانون ہے وہ سارا ٹھیک ہے۔ چند مٹھی بھر آپ جو ہیں بڑے پرانے دقیانوسی قسم کے، عجیب قسم کے لوگ جو ہیں وہی آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا دیکھو حقائق جو ہیں ان کو تو نہ تم رد کر سکتے ہو نہ میں، جس آئین کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ 1800 کتنے مفتیان جو ملک جیت بڑے، ان سب نے کہا ہے کہ یہ آئین اسلامی ہے، اور ان کا یہ فتویٰ آج کے ماحول میں انہی کی زندگی میں یہ پٹ گیا ہے، اس کی دجیاں اڑ گئی۔
جو اس 73 کے آئین کے ادارے کا پاسبان، سب سے بڑا ملک میں پاسبان ادارہ ہے، جو اس کا محافظ ادارہ جس کے کہتے ہیں، جو اس کی سارا دن آئین اور کی روح سے یہ تو سارا دن ان کی شکوں کی وہ تفصیلات اور تشریحات بیان کرتا رہتا ہے، سپریم کورٹ جو آئین کا پاسدار ادارہ ہے، اس نے بڑا ٹھوک کر کہا ہے کہ 1973 کے آئین کی روح سے ختم نبوت کا منکر قادیانی اپنے مذہب کی اس 73 کے آئین کی روح سے تلقین کر سکتا ہے، اس کی وہ تبلیغ کر سکتا ہے، تحریف شدہ قرآن شریف لکھ کر اس کا پرچار کر سکتا ہے، یہ 73 کا آئین اس کو اجازت دیتا ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ لکھ کر دے دیا۔ یہاں یہ فیصلہ ہو، اس آئین کو اسلامی آئین کہنے کے لیے آج کا مفتی ہونے سے سر سٹ گئے، جب اس وقت ہم کہتے تھے کہ یہ سب بکواس۔ اب جب اس آئین کے اسلامی ہونے کا جو دھجیاں خود سپریم کورٹ جیسے چیف جسٹس کے ادارے بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ اس آئین کی روح سے قادیانی جو ہے وہ اس کو اپنی تبلیغ کے، اپنے مذہب کے پرچار کے آزادی تحریر اور تقریر ہے، اور جو انہوں نے تحریف شدہ قرآن لکھا ہے اس قرآن کا پرچار کرنے کا انہیں دے اسلامی آئین دی گل کرو۔ یہ تو اب ہو گیا نا، آپ نے دیکھا۔ تو اس پر جواب کیا ہے؟ فتربصوا، اللہ نے کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل بتائیں، آپ ان کو کھل کر بتائیں کہ جو تم ہمارے بارے میں کہتے ہو، شہادت مل جائے گی نا تو جنت مل جائے گی۔ ہم تمہارے بارے میں یہ رکھتے ہیں کہ تمہارے عذاب تمہارے اوپر مسلط ہے، کھڑا ہے، صرف تمہاری جو ہے یہ سانس کی ڈوری ٹوٹنے کی دیر ہے، تم سب رجسٹرڈ پارسل سیدھے جاؤ گے، سیدھا وہاں جو مالک ہے جہنم کا دروگا وہ ریسیو کرنے کو تیار کھڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فتربصوا، ذرا انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ جس طرح عین چراہے میں تمہارے موقف جو ہے 73 کے آئین کے اسلامی ہونے کی دھجیاں اکھڑی ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایک دن ہوگا، یہی زمین ہوگی، یہی ملک ہوگا، یہی قوم ہوگی، یہاں محمد رسول اللہ کا شریعت خیر اور انعام کا جھنڈا ہوگا، وہاں آئین اس دن اسلامی کہا جائے گا جس دن یہ آئین اقتدار کے اوپر مسند اس قرآن کا ہوگا۔ یہ بھی ہوگا، ضرور ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، ہو کر رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو اس کو، شاہ روم کی فوجوں کو دینے دو اس کو سال سال کی تنخواہیں، ملانے دو ڈانڈے ان کے یہودیوں سے۔ فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، متربصون، ہم بھی کرتے دیکھتے ہیں ہوتا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوچ فرما گئے تبوک کے بارڈر پر، تو جب اس نے یہ سنا کہ 25-30 ہزار سر بکف مجاہدین ریت کے ٹیلوں پر اپنی اونٹنیاں دوڑاتے آ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کمان فرماتے آ رہے ہیں، اور ہماری طرف آ کر ہمارے بارڈر پر کھڑے ہو کر ہمارے ملک کے اندر جنگ لڑنے کو تیار ہو کر آ رہے ہیں، اس آخیا چاؤ بنگ بوسڑا دے ہو گئے، جنگ شنگ ہوئی کوئی۔ 30-40 دن کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خیمے گاڑ کر جلوہ فروز رہے تبوک کے بارڈر پر، مجاہدین سر بکف تھے،
نعرے مارتے تھے آؤ میدان، تو بات ہونا یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب دین کا معاملہ ہو اور دوسری طرف تمہارے دنیاوی مسائل ہوں، اگر تم نے چپ کر کے سر سٹ کے اللہ کے دین کی طرف تر پڑے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہوگا، وہ مسائل اس کی برکت سے حل ہو جائے۔ کوئی تجربہ ایسا کرو تو صحیح، پھر دیکھو ہوتا کیا۔ ہمارے اندر اصل میں نفاق کا کیڑا ہوتا، یہ ہمیں نہیں ہلنے دیتا، یہ ہمیں دین کے بارے میں عجیب و غریب ہمارے اندر طوفان مچا دیتا ہے، بڑے تحفظات کھڑے کر دیتا ہے، بڑے خدشات کا اظہار کروا دیتا ہے، اور ابلیس اوپر سے جلتی پر تیل کا کام کر دیتا ہے۔ اندر اس کا ایک ہواری نفس جو موجود ہے ایسے ایسے طوفان مچا دیتا ہے کہ وہ بندہ رہ جاتا ہے۔ عجیب و غریب تبصرے کرتے تھے یہ جو منافق ہوتے ہیں، اس لیے جب ان کی باتیں کبھی کبھی میں سنتا ہوں ان کے تبصرے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ قرآن پر آپ کی نگاہ ہو نا، پتہ لگتا ہے بھائی یہ 14ویں صدی کا عبداللہ بن ابی دماسڑی ہو، صاف پتہ ہے کوئی ابن اخطب کا شاگرد یہی، کعب بن اشرف کا مساف یہی، صاف پتہ لگتا۔ تو یہودی جو تھے اب وہ منافق تھے، ان کو تو بہانے چاہیے تھے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جد بن قیس کو آپ صلی اللہ منافق تھا اندر سے، آپ نے انہیں اس کو کہا کہ بھائی جہاد پر جانا ہے تو تم جو مسلمان کے دعوے کرتے ہو تو چلو پھر ہمارے ساتھ۔ پتہ اس نے کیا کہا تھا؟ بڑا کمینہ اور گھٹیا انسان تھا۔ ہوتے ان کے بہانے گھٹیا اور کمینے پر مبنی، کمینہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان کے اندر بے ظرفی اور کمینگی کا عنصر ہو۔ اس نے کہا تھا کہ جی آپ جو روم کے خلاف اس دفعہ جہاد پر جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہاں میں آپ کے ساتھ جاؤں تو رومن عورتیں جو ہیں وہ تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جو آپ کو تو پتہ ہے میں دل پھینک قسم کا بندہ، تو میرے لیے تو وہاں مسئلہ ہو جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے کہ بغیر محرم عورت کو ساتھ سے تم تعلق نہ بناؤ، تو یہ تو آپ مجھے علیہ باللہ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا بہانہ یہ وہ محمد رسول اللہ کو بتاؤ۔ چلو ہم اس طرح کے بہانے نہیں کرتے، دوسرے ایسے چھوٹے تو ملفوف ذرا کم ڈگری والے تو کرتے ہیں نا، کسی طرح جان بچ جائے، اسی طرح مسئلہ سیدھا ہو، کسی طرح نہ جا کے بھی ساڑا نام وچ روے پر جائے یہ شاہی نہ، یہ ہمارے مسئلہ لبرل۔ تو اس نے یہ کہا تھا وہ آپ تو یہ چندے مانگتے پھر رہے ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں نہیں، آپ نے جا کر شاہ روم کی فوج کے ساتھ لڑنے چل پڑے ہو تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں کچھ نہ کچھ ٹکے آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ لے جائیں، اور باقی جو ہے میں نے وہاں کیا کرنے جانا، میں تو جاؤں گا تو وہ سارے رومی خواتین جو ہیں وہ تو مجھے گھیر لیں گی، تو پھر کیا ہو، لاکھ لعنت تھے، یعنی بہانہ ہوتا سی۔ تو اس نے کہا تھا جی میں آپ کو چندہ شندہ کوئی دے دیتا ہوں، یہ چندہ دیتے ٹرکانے والا مسئلہ بھی ہم میں ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر بات دوسری، کل سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے بتا دو، کل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، میرا بھی فیصلہ، یہ جو تم کہتے ہو نا میں آپ کو کچھ چند تک پیسے دے دیتا ہوں آپ وہ لے جائیں اور مجھے نہ لے جائیں، کہتا ہے تم اس کو خوشی سے دو یا نہ خوشی سے دو، لن یتقبل منکم،
میں تیرا کخ نہیں قبول کرنا، تجھے جہنم کی آگ میں ساڑوں، میں نے بھی نہیں کرنا، میرے کل اعلان کر دوں، نہیں چاہیے مجھے تیرا چندہ۔ اللہ کو کیا ضرورت، محمد رسول اللہ کو بلا ضرورت ہے جود بن قیس ایسے منافق کمینے کی، کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی بڑا غیور ہے، کہتا کوئی ضرورت نہیں، لعنت بھیجو اس کو۔ کہیں دے چندیاں اٹو اگر اللہ دے دین دے کام رہ نہ آنا تو واسطہ ہوں تائیں کو جینا ہویا پہ ہوں۔ یہ تو اللہ جس کا قبول کرتا ہے اس کو شان اور عظمت دینا چاہتا ہے کہ اس کے وسائل کو اپنے دین کے نام پر قبول کرتا ہے، اجر دینا چاہتا ہے، اور جس کو رد کرتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اسے توفیق نہیں دیتا۔ مگر وہ کام کبھی نہیں رکتا، ہوگا، ہو کے رہتا، آج تک تو نہیں رکا۔ اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دو انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، میں نے نہیں قبول کرنا تمہارا کچھ بھی، تو خود منافق ہے، جب تجھے میں نے قبول نہیں کیا تو تیرے مال کو میں نے کیوں قبول کرنا، نہیں کرتا، بتا دو وجہ۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تو فاسق ہے۔ آپ یقین کریں اگر اللہ کے دین کے راستے میں آپ کو غیر حاضری کے بہانے سوجھ رہے اور جان بچانے کے لیے چند ٹکے آپ دینے پر جو ہے اتفاق کر رہے ہیں تو جود بن قیس اعلی مرد وچ ہے، یہ رولا ہے، رولا تو، اور یہ فسق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لن یتقبل منکم، میں نے تمہارا کخ نہیں قبول کرنا، انکم کنتم قوما فاسقین، تو فاسق ہے۔ جہاں وہ اکیل بن حباب جس کے پاس کچھ نہیں، گھر میں مٹھی بھر سکی کھجوریں تھیں اور کچھ نہیں تھا، اس نے وہی مٹھی بھر سکی کھجوریں چاہ کے ٹر پیا غزوہ تبوک میں چندے کے طور پر دینے۔ ہائے ہائے، گل تو اتنے پئی سر، وہ تو کائنات کا رب ہے یار، اسے تیرے ٹکوں کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ نے تجھے دینے توفیق دینی ہے اور تجھے قبول کرنا ہے تو یہ تو تیرے لیے وہ بہت بڑا رحم اور کرم اور فضل کا فیصلہ کر رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب اس بندے کی آپ قلبی کیفیت کا اندازہ کریں، دہاڑی دار مزدور ہے، وہ انصاری جو تھا غریب دہاڑی دار، باغوں میں کام کر کے گوڑیاں چھوکیاں کر کے ان کے باغوں کی ان میں سے جڑا دہاڑی ملتی تھی کوئی کھجوریں دے دیتے تھے اس وقت یا کوئی اس طرح، تو وہ لاتا تھا، تو وہ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کبھی یہ کھجور تھی، ہم نے کہا چلو رکھیں گے، وہ پڑی 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 سوکھ گئی، ہمیں یاد نہ رہا، سارا گھر چھان مارے، وہی صرف نکلی، تو انہوں نے اپنے خاوند کو کہا گھر میں اور کچھ نہیں، یہ پئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا ادھر دو یہ تو دینا، ایک مٹھ سکی پرانی کوئی کھجوریں پڑی تھی، ٹوٹل اس کے متاع کائنات یہی تھی، لے کے چل۔ جب آگے آیا تو اس نے دیکھا وہاں تو حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن نورین، حضرت طلحہ، عدی بن حاتم، وہ چندے ہیں، یہ آ گیا، یہ کہتا ہے میں چھپ رہا ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ پڑ جائے، جو پوچھ بیٹھے کیا جواب دوں۔ تو فرماتے ہیں جب جس طرف دیکھتے تو میں اگر ادھر ہوتا تو میں تھوڑا کسی کے پیچھے چھپ جاتا تاکہ میرے پر نظر نہ پڑے، تاخیر نظر پڑ گئی۔ اب اللہ نے تو نہیں نا یہ اس کو بھی تو اللہ نے سامنے لانا تھا۔ آپ نے خیال فرمایا وہ کہہ ادھر آؤ، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میرا ہیٹلا سا ہیٹھا اترا اترا، آپ میرے پاس میں کیا بتاؤں گا میرے پاس کیا ہے؟ وہ تو آگے تو عثمان سے نورین جو ہے وہ جب آئے تو ساتھ غلام آئے جنہوں نے جو ہے وہ
گٹھووں میں سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے، اور وہ آ کر انہوں نے عرض کیا چادر پھیلائے آپ نے خوش ہو کر چادر پھیلائی، اس نے اوپر سے وہ سونے کے سکوں کا منہ کھولا، گٹھووں کے سر سے، غلاموں کے سر سے اٹھایا، اور خود اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں وہ چھن چھن سونے کے چمکتے ہوئے سکے جب گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ایسے ہاتھ ڈال ڈال کر اچھال اچھال کر لوگوں کو دکھائے اور فرمایا عثمان ذی النورین ہے، یہ دولت کے زور پر جنت خریدتا ہے۔ اللہ ہی ہو جائیں دولت دے وے، دولت کے زور پر جنت خریدتا ہے۔ تو اب ادھر سے اکیل باپ کھڑا تھا، اس کے پاس تھا ہی کچھ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا اکیل لے آؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ رنگ فک ہو گیا، میں کیا کس منہ سے اتنے بندے بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں اتنا سامان پڑا ہے، ادھر سے سونے کے سکے چھن چھن کر رہے ہیں۔ تو وہ کہا میں نے بڑی صفائی دی، میں نے کہا یا رسول اللہ بڑا چھان مارا، میاں بیوی نے گھر کی دیواریں ساری پر ہاتھ مار کے دیکھا، ککھ نہیں ہمارے گھر میں سوائے یہ ہیں کھجوریں، بس ادھر کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لی تو سب کے سامنے ان کو اچھالا ایسے، تو کوئی کھجور کا دانہ جو ہے وہ روز دیر کے کئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی اس طرف کوئی اس طرف۔ تو آج فرمایا اکیل یہ جو تو نے مٹھی کھجوروں کی سکی ہوئی دی ہے، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے سارے ڈھیر پر تیری یہ کھجوریں حاوی ہیں، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، جو تو نے دیا ہے تیرا چندہ باقی سارے امیروں کے چندوں پر تو سب سے بڑھ گیا، بڑا غیور ہے۔ اکیل کی سکھی کھجوریں قبول کرتا ہے مگر تیری دولت پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے کہ تجھے وہ پسند نہیں کرتا، تیرے اندر کوئی جد بن قیس اور عبداللہ بن ابی کے جراثیم۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی وسائل ہونے کے باوجود اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کے وسائل کو قبول نہیں کرتا، قرآن کے کلیہ حسین آیتوں کی روح سے یہ صاف سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر منافقت کا کوئی جرس موجود ہے، کٹو۔ اب آگے اسی کی آیت کی شرح آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، پتہ ہے کیا چیز مانے ہوئی تمہارے اس وسائل کو شرف قبولیت نہ ہونے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا مَنَعَهُمْ، اور یہ اس لیے اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، تمہیں منع کر دیا، کہیں اللہ نے یہ منع کر دیا ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ تیری کسی بھی چیز کو، چندے کو یا کوئی اللہ قبول کرے، یہ اس وجہ سے ہے الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی چور، مجھے کیا ضرورت ہے، بڑا غیور ہے، بہت غیور، کہتا نہیں لینا۔ بھائی کائنات تو ساری اسی کی ہے، یہ جیسے ماں کے پیٹ میں آیا تھا کوئی سونے کی تھیلیاں ساتھ لایا تھا، یہ تو اسی نے سب کچھ، پر کہتا میں نے نہیں قبول کرنا تجھے، میں یہ جہنم کا ایندھن بناؤں گا، اس لیے کہ تم لَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے چور۔ اور پھر کہتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، تو کہتا ہے میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا نیک ہوں، نماز کی تو تجھے توفیق نہیں۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں بے نمازیاں دے چندے نہ لے کرو، نحوست ہوتی، صوفیاء نہیں پسند کرتے، فقہا تو اجازت دیتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ فسق اس کا معاملہ ہے، اگر وہ تمہیں اللہ کے راستے پر دیتا ہے تو لے لو، کیونکہ کل کو ممکن ہے اسی اللہ کے شرف قبولیت کے نتیجے میں اللہ اسے ہی قبول کر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
تو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے تمہیں یہ رد کر دیا ہے، تیرے وسائل ہونے کے باوجود میں نے اپنے دین کے لیے، اپنے نام کے لیے میں نے تجھے قبول نہیں کیا۔ نماز تو پڑھتا رہے تھے، تیرے میں چھندے مسیحت کیوں لگا؟ مسیحت تو بن رہی نماز آست تم ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، نماز میں تو تم ڈڈیاں مارتے ہو۔ تو اللہ کہتا میں پھر تیرے اس پیسے کو میں نے لعنت بھیج دی، میں نے کیوں نہیں؟ جس کا بھی کوئی وسائل کی محتاط ہونے کے باوجود اللہ کے نام پر اسے توفیق نہیں ہو رہی، یقین کرو اس کے اندر کوئی بہت بڑا خلا، اسے سارا کو چھوڑ چھاڑ کر اپنا یہ کمی خلا، اپنے اندر کا یہ گند نکالنا چاہیے، تاکہ کل کو جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو بڑی مشکل ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے نام پر کچھ کرو، تو اگر وہ گلاں دی مارے چاہتے کوئی تھوڑا بہت دے بھی دے تو ان کے دل اس کو پسند نہیں کرتے۔ کارہون، اندر ان کے دل جو ہے وہ مطمئن بھائی رولے نو آ گیا، پھنس گیا، بندیاں چھا گیا، ہوں عزت نہیں رہتی، چلو کوئی نہ کوئی بیڑا چھٹا چیک نہ دے متھے مار۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق، اگر ہم لے بھی لیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کا قانون۔ منافقت کی اس آیت کریمہ کی روح سے دو نشانیاں ہیں، ہر بندہ اپنے اندر دیکھ سکتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اقامت صلاۃ میں اس کی کوئی کمی ہے۔ بھائی جس مسجد کے لیے تم دینا چاہ رہے ہو، اس مسجد تو واڑے نہیں بڑھتا، تو اللہ نے تجھے کیوں قبول کر؟ اور جس کا وہ قبول کرتا ہے اس کے لیے آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو مسجد کا باسی بھی بنا دے۔ اللہ بڑا کریم ہے، ممکن ہے تو انہیں اخلاص سے، محبت سے، دل کی گہرائیوں سے، نیکی کے جذبے سے اگر تو نے اللہ کے نام پر دیا ہے تو عین ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ تجھے بھی اپنے لیے قبول کر لے، بھی تو ہو سکتا ہے۔ غفور بھی تو بڑا ہے، رحیم بھی تو بڑا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے یہ ان کی نمازیں جو ہیں ان میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور جو کچھ یہ دیتے ہیں مگر برے دل ان کے اندر دل جو ہیں وہ چور ہوتے ہیں، وہ یار رولے نو آ گیا، پھنس گیا، یہ پیسہ بزنس لگ جاتا تو کہ نام ریٹرن آنا سی تھے، میں ہو گیا تو میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا تو آج یہ ہو گئی، اصل میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دو منافقت کی نشان۔ ایک اور آیت آگے اسی آیت کی وضاحت ہے، منافقوں کے احوال بتائے جا رہے ہیں نا، تو ان کے جو آگے ہے اللہ کہتا ہے عام آدمی کو کہتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے اموال و اولاد سے کہیں تو نہ تعجب میں پڑ جایا کر۔ فَلَا تُعْجِبْكَ، مخلصین مومنین کو اللہ بتا رہا ہے تم ان کے اس بات پر کبھی تعجب میں نہ پڑا کرو، ان کے اموال و اولاد کی وجہ سے۔ پتہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہتا ہے ان کے اموال اور اولاد کو میں نے ان کے لیے عذاب بنانا، اس لیے میں دیتا آ رہا ہوں۔ آپ اس کماش کے لوگوں کی نفسیات کا مطالعہ کریں، آپ یقین کریں ان کے لیے یہ اموال اور جو ہیں یہ ہوتی تو راحت کے لیے ہے، اموال میں راحت نہیں ہوتی، راحت آپ کی دل کی گہرائیوں میں اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر عطا ہو۔ ہم نے اس جو اموال ہیں، اس کو جو سامان راحت ہے،
ہم نے اس کو راحت سمجھ لیا. وہ سامان راحت ہے، راحت نہیں. راحت کہاں پر ہے؟ راحت اللہ کا انعام ہے جو تیرے دل میں آتا ہے. اگر تیرے اندر یہ سارے اوصاف ہوں گے اور وہ نہیں ہوں گے جو منافقت کے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ تمہیں اس کی برکت سے تیرے دل کے اندر دولت کی خزانے بھی دے گا اور اپنے اندر ایمان، ایقان اور سکون اور آرام کے خزانے بھی دے گا. جس کو یہ دونوں عطا ہے یہ انعام. ورنہ اگر کسی کے پاس دنیا جہان کے انبار ہیں اور اس کے اندر کی زندگی کھوکھلی ہے تو آپ یقین کریں کہ اللہ کا عذاب ہے اس. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، میں ان کو عذاب میں لانا چاہوں، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ عذاب ہے میری طرف. فی الحیات دنیا، دنیا میں عذاب ہے، پر آخرت میں تو پھر جو ہوگا سو ہوگا. وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی عذاب دنیا کے جو محتاط ہے اسی میں یہ پڑے رہے، اور جب یہ مرے وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کفر برباد. میں ان کو چونکہ کفر پر مارنا چاہتا ہوں اس لیے میں ان کو دنیا دیتا آ رہا ہوں، اسی میں بھاگتے رہے، اس کے پیچھے پھرے ہیں. آج اتنا ہو گیا، آج ایک گھاٹا ہو گیا، اسی غم میں پھرتے رہتے ہیں. ادھر ادھر بڑھانے کے لیے بھاگتے ہیں، پھر ادھر سے اولادیں ان کی جو ہے وہ بڑی عجیب ہو جاتی ہیں، پھر ان کو سنبھالتے ہیں. سارا دن اسی تانوں بانوں میں گزر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کو دین کی عظمت اور تقدس کا احساس تک نہیں رہتا. میں اصل میں ان کو مارنا اسی موت پر چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو یہ دیتا چلا. یہ عذاب. اور جگہ قرآن فرماتا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ان کے بڑے بڑے محال تھے، کوٹھیاں تھے، پلازے تھے، سڑکاں تھے، ہاں ہو یہ ترقی ترقی ترقی، اس پر نہ جاؤ، یہ کہیں تجھے تعجب میں نہ ڈال دے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو چند روزہ ہے، یہ آگے تو جہنم کھڑی. وبئس المہاد، کہیں تو بھی ان کے راستے پر نہ چل جا. آگے 20ویں سپارے میں قارون جو تھا اس کا تذکرہ ہے. وہ پتہ نہیں کہ دولت کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ ایک لشکر اس کے نوکروں کا، غلاموں کا تھا جو اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا کر چلتا تھا، صرف کنجی. اللہ جانے وہ تھے کتنے، انجام کیا ہو. تو بھائی جس کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ ان کو اس پرسپیکٹو میں انالائز کرے کہ اس کا میں مصرف کیسے کر رہا ہوں، میرا مزاج کیا بن رہا ہے، اللہ کے دین کا عمل دخل اس میں کتنا ہے. یہ ساری چیزیں رکھ کر پھر دیکھے ان آیتوں کے آئینے میں، اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے صورت شے، ایک ہوتی ہے حقیقت شے. ایک چیز جو ظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک چیز ہے اس کے اندر حقیقت کیا ہے، اس کے اندر جوہر کیا ہے. یہ جو تصوف اور سلوک اور معرفت اور فیضان اور فرقان اور ہدایت اور ولایت ہے، اس کا خاصہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے نور آپ کے ظاہر اور باطن اور قلب اور روح میں جاتا ہے تو جو روشنی یہ لاتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کی نظر صورت شے کی بجائے حقیقت شے پر جا ٹھہرتی ہے کہ اندر کیا ہے. اصل پھر آپ اس کی تہ تک پہنچ جاتے. آپ کا کیا خیال ہے جو حضرت عثمان ذی النورین اپنے غلاموں سے جو تھیلیاں اٹھوا کے سونے کے دیناروں کھلا رہے تھے، انہیں سونے کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا بھائی کیا ہے.
انہیں اصل حقیقت انہیں پتا تھا، اس کا حقیقت، اس کو کہاں جانا چاہیے۔ یہ ادراک جو ہے یہ خاصہ ہے تصوف، ولایت، سلوک، معرفت اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سارا کچھ عطا کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرے، ہمیں اپنا سب کچھ اللہ کے اس نازل کردہ پاک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے لیے عفو درگزر کا فیصلہ فرمائے، اور ہمیں اپنے وسائل اپنے نام پر، اپنے دین پر، اپنے اسلام پر خرچ کرنے کی جذبہ اور توفیق اور خلوص عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے خود ہمیں بھی اپنے دین کے لیے مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی